سورۃ التین ایک رکوع 8 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ التین کا نمبر 95 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کو بطور دلیل پیش کر کے فرمایا کہ انسان اپنی فطرت میں بہترین خلقت کا حامل ہے۔ اس کو گراوٹ سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ہمہ سدا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایک وہ انسان ہے جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ ذلیل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ دوسرے وہ ہیں جو ایمان و عمل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نیک اور اچھے اور پاک باز لوگ ہیں اور ان بلندیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں جن پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب انسانوں کی ایک دوسرے سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو مرنے کے بعد اگر برائی کرنے والے کو سزا اور نیکی کرنے والے کو ثواب نہ ملے اور دونوں کا انجام ایک جیسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی خدائی میں انصاف نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تو سب سے بڑا عادل ہے، سب سے بڑا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ کیسے انصاف نہ کرے گا؟ وہ سب سے بہترین فیصلہ انصاف کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ العلق یہ ایک رکوع 19 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 96 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی یہ اتری اور غار حرا میں اتری۔ ارشاد ہوا کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جو سارے جہان کا خالق ہے، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ ان کو اپنے رب کا احسان یاد دلاؤ کہ اس نے ان ان پڑھوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو قلم کے ساتھ تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور ان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ خود نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں نازل ہونے والی یہ 5 آیات یہ قرآن کی سب سے پہلی آیات ہیں جو غار حرا میں نبی علیہ السلام پر اتریں۔ اس میں قرآنی نصاب کے 5 مضامین شامل ہیں۔ ایک تعلیم، دوسری قرات، تیسرا توحید، چوتھا تخلیق اور 5واں کتابت لکھنا، اس کا ذکر ہے۔ پھر انسان کی سرکشی کے اسباب سے اللہ رب العزت نے پردہ اٹھایا اور ابو جہل ملعون کی بدترین حرکت کی مذمت کی۔
اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اپنی حقیقت کو فراموش مت کرو اور قرآنی نصاب کو، قرآن کی تعلیم کو اپنی بنیاد میں شامل کرو۔ اور یہ فرعون جو اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا تھا، یہ ابو جہل جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا فرعون فرمایا، فرعون ہذہ الامہ ابو جہل، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ اس نے سرکشی اور تکبر کی انتہا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نماز جیسے عظیم الشان عمل کی ادائیگی سے روکا، اور مزید گستاخی یہ کی کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان مبارک سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اس نازیبا حرکت سے اسے روکا اور جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلودہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کرنے کی اللہ رب العزت نے اس سورۃ العلق کی آخری آیات میں اسے دھمکی دی۔ ناصیۃ کاذبہ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب، اپنے پروردگار کی جانب میں سجدہ ریز ہو کر تقرب حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور سورۃ العلق کی ان آیہ کریمہ، آخری آیہ کریمہ میں یہ چیز بھی بالکل واضح ہے کہ جس شخص نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق برا ارادہ کیا یا آپ کی شان میں تنقیص کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے خود اسے جواب دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا یہ سنت الہیہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا، اوصاف کو، نہت کو، یہ بھی سنت الہیہ ہے۔